نجات از ہم و غم، غم اور ہم سے نجات۔ نبی مکرم کی ایک بڑی حسین حدیث ہے، حضرت فرماتے ہیں تفرغوا من غموم الدنیا ما استطعتم، تم دنیا کے غموں سے جتنا ممکن ہے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں اہمیت دیتے ہو ان باتوں کو؟ کیوں سر پر سوار کر لیتے ہو کہ نوکری نہیں مل رہی؟ کیوں سر پر بٹھا لیتے ہو کہ گریڈ نہیں بڑھ رہا؟ کیوں تم نے نیندیں اپنی حرام کی بھی ہیں کہ تمہارا ویزا نہیں لگ رہا؟ کیوں تم نے اپنے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے کہ تم اس گریڈ پر اور اس منصب پر فائز نہیں ہو رہے؟ معصوم فرما رہے ہیں، نبی فرما رہے ہیں جتنا تم سے ممکن ہو سکتا ہے غم دنیا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور غم دنیا سے بچنے کے لیے سب سے بہترین رستہ یہ ہے کہ ان کے دروازے پر جاؤ جنہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ حقیقت دنیا سے وہی آشنا ہو سکتا ہے جو علی سے پیار کرتا ہو، جو مولا کائنات سے جسے عشق ہوگا وہ دنیا کی زنجیروں میں، دنیا کی بندشوں میں الجھے گا نہیں، بلکہ دنیا کو ذلیل کر کے خود عزیز بنتا ہوا دکھائی دے گا۔ نبی فرما رہے ہیں اپنے آپ کو غم دنیا سے نجات دو، بچاؤ اپنے آپ کو اس دنیا کے غم سے، آزاد ہو جاؤ۔ اپنی جو طلب ہے اس کے اندر اس چیز کو بڑھاؤ جو حقیقی غذا کی طلب ہونی چاہیے۔ ہر چیز کا ذائقہ ہوتا ہے، بعض اوقات وہ ذائقہ ہمیں بنانا پڑتا ہے، خود سے نہیں ہمیں محسوس ہوتا۔ روا روی میں اور گزرتے ہوئے مثال دے رہا ہوں، جب ہم پڑھنے گئے ایران تو ہمیں کئی مہینوں تک وہاں کے پھیکے کھانے اچھے نہیں لگتے تھے، تو وجہ ہے نا۔ لیکن آج اگر وہ کہیں مل جائے تو پاکستان کے بعض کھانوں سے زیادہ ہمیں وہ کھانے اچھے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ٹیسٹ بحال ہو گیا۔ یعنی اگر آپ چاہیں تو ٹیسٹ کسی بھی چیز کا بنا سکتے ہیں نا جی، ہر چیز کا آپ چاہیں تو ٹیسٹ بنا سکتے ہیں۔ آپ کبھی غور فرماتے ہیں کہ جتنا مزہ، یعنی روح کو، آپ کی روح کو جتنا مزہ مجلس میں آتا ہے، دوسروں کو اس مجلس میں مزہ نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ذائقہ بن چکا ہے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں نا اپنے جوانوں سے، بچوں سے، کہ اپنے ساتھ ایک دوست لے کر آیا کرو، جو آپ کے پڑوس میں آپ کے دوست ہیں، جو بظاہر آپ کے ہم مشرب نہیں ہیں، ہم مکتب نہیں، انہیں لے کر آؤ، انہیں ایک مرتبہ ذائقہ آ جائے گا، پھر چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ غور فرمائیں، اتنی سی ٹیبلٹ میرے سر کا درد دور کر دیتی ہے، حسین کی نیاز اثر نہیں کرے گی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔